قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آج شاید ہماری آخری کلاس ہوگی، چونکہ کل میں یہاں نہیں ہوں تو کچھ وقت بچے گا تو پھر انشاءاللہ سورہ حدید بھی ہم آگے پڑھ لیں گے. لیکن مجھے خیال آیا کہ کچھ چیزیں جو ہیں جو آپ کو بتانی چاہیے تھیں وہ رہ گئی ہیں، پہلے ہم انہی کو لیں گے. صفحہ نمبر 27 جو ہے آپ کی کتاب کا، عامر صاحب کی کتاب کا، اسے آپ کھولیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ جمع مکسر کے بہت سارے اوزان جو ہیں انہوں نے دیے ہیں. پہلا وزن ہے افعال. تو یاد رکھنا ہے کہ یہ وزن جو ہے یہ افعال کے قریب ہے حروف کے اعتبار سے، لیکن اگر افعال کے وزن پر ہوگا تو وہ باب افعال ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا مصدر ہوگا. اور اگر افعال کے وزن پر ہوگا تو پھر وہ جمع مکسر ہوگا. جیسے انعام چوپائے، انعام کسی کو انعام دینا، ٹھیک ہے نا، کسی کو نعمت والا بنانا، یہ ٹپیکل مثال ہے. مثلا اقلام اصحاب ابواب اذکار اشخاص اسباب اوقات انصار اعمال اشعار اوزان امراض اطفال اولاد اموال اصوات، سارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے وزن دیا ایک فعال، یہ جمع مکسر کا وزن بھی ہے. اور جہاد قتال، یہ نوٹ کریں کہ یہ وزن جو ہے یہ ملتا ہے باب مفعلہ کے دو جو مصدر کے اوزان ہیں ان میں سے ایک. تو فعال، اب یہ جمع مکسر جب ہے تو جبال عباد بحار کرام غلاظ شداد رجال، ٹھیک ہے جی. اور جو دوسرا آئے گا مصدر باب مفعلہ کا، وہ کیا ہوگا؟ جہاد قتال حساب وغیرہ، نفاق. اس کے بعد جو وزن انہوں نے دیا ہے وہ ہے دیا فعول. اچھا، اس کے بھی قریب ایک اور وزن ہے. آج میں نے خاص طور پر یہی بتانے کے لیے کہ یہ جو قریب قریب کے وزن ہیں ان کو آپ نے بڑا کلیئرلی پہچاننا ہے. یعنی فعول، یعنی پہلے حرف کی پیش کے ساتھ جب آئے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مصدر بھی ہو سکتا ہے، عام ثلاثی مجرد کا مصدر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جمع مکسر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب فا کی پیش کے ساتھ ہوگا فعول تو وہ مصدر ہوگا یا جمع مکسر ہوگا. لیکن جب فا کی زبر کے ساتھ ہوگا، غفور ودود شکور کفور، یہ سب کیا ہوں گے جی؟ یہ صفت ہوں گے. شکور نہیں، شکور کیا ہے؟ شکر ادا کرنا، وہ مصدر ہے. لیکن شکور شکر گزار، ٹھیک ہے جی. غرور دھوکہ، اور غرور دھوکے باز، ٹھیک ہے نا. یہی سورہ حدید میں آگے جا کے آئے گا، دونوں آئیں گے. وغرکم باللہ الغرور، یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے. تمہیں انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان نے دھوکہ دیا. اور ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، غرور معنی دھوکہ اور غرور کے معنی دھوکے باز، ٹھیک ہے جی. شکور کے معنی شکر گزار، اپریشیٹو، قدر کرنے والا، اور شکور کے معنی شکر گزاری. اس کی عام جو اب مثالیں دی ہیں بڑی خوبصورت، انہوں نے عام جو ہماری اردو میں استعمال ہوتی ہیں، قلوب نجوم، نجوم ستارے، بیوت ہاؤزز، حدود حد کی جمع، ذنوب ذنب کی جمع گناہ، وجوہ وجہ کی جمع، اور امور امر کی جمع، اور نفس کی جمع نفوس. اصل میں عربی زبان میں جب آپ کا یہ سینس ڈیولپ ہو جائے گا کہ آپ پہلی نظر میں وزن جو ہے اس کو پک کریں تو پھر گاڑی چلے گی. جب تک آپ اس میں کنفیوز رہیں گے، آپ کی یہ عادت نہیں بنے گی کہ آپ پہلے جو ہے وزن کو نوٹ کریں، تو اس وقت تک آپ کنفیوز رہیں گے. اس کی کوشش کریں، جتنی پریکٹس کریں گے اتنی آسانی آپ کو ہوگی. اس کے بعد ہے جی فعول، کتب رسول سرور صحف حمر جدد. اس کے بعد ہے فعال. فعال ویسے کیا ہے؟
یہ مبالغے کا صیغہ ہے صفت میں، لیکن یہ جمع مکسر میں بھی آتا ہے، کفار، حکام، قراء، خدام، عمال، طلاب، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اسی طرح فعلۃ، طلبۃ، یہ جمع مکسر ہے، طلبۃ، بررۃ، کفرۃ، فجرۃ، سفرۃ، کتبۃ، یہ سارے قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں اکثر ان میں سے۔ اس کے بعد ہے افعلۃ، السنۃ، اسئلۃ، اجوبۃ، افئدۃ، فؤاد دل، اس کی جمع افئدۃ، دواء ادویۃ، الہ آلہۃ۔ اس کے بعد ہے فعلاء، غرباء، شرکاء، حکماء، امراء، جعلاء، صفہاء، وزراء، خلفاء، بخلاء، عقلاء۔ اچھا اب جب بار بار ان کو یعنی ویسے رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایسی جگہ یہ چارٹ آپ نمایاں کر کے لگا لیں اپنے ٹیبل کے شیشے کے نیچے اور اس پر چلتے پھرتے نظر ڈالتے رہیں، تو پھر آپ کا یہ یعنی ایک ریفلیکس سیکشن بن جائے گا کہ جو ہی آپ دیکھیں گے آپ پہچان لیں گے کہ یہ کوئی صیغہ جو ہے یہ جمع مکسر کا ہے۔ اسی طرح صفت کے جو مختلف اوزان ہیں ان کو بھی اپنے سامنے رکھ لیں تو یہ کمپیریزن آتا رہے گا۔ باقی جہاں تک تعلق ہے اس کا کہ مصدر کا، وہ انہی میں سے کوئی نہ کوئی بھی ہوگا اور کوئی اوسرا بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہوتے ہیں، نصر اور نصرت۔ نصر ینصر سے مصدر کیا ہے؟ نصر بھی مدد اور نصرت بھی مدد، وہ عربوں کی مرضی ہے، جو مرضی کر لیں اس میں آپ کو ڈکشنری جو ہے وہ اس کا مصدر بتا دیتی ہے ثلاثی مجرد میں۔ اس کے بعد ہے جی فعلاء، یہ ہو گیا، افعلاء، انبیاء، اولیاء، اغنیاء، اصدقاء، اشداء، فوائل، قواعد، عوامل، شواہد، فواحش۔ یعنی آپ ہر کیٹیگری کی ایک کامن اگزامپل جو اردو کی ہے وہ فٹ کر لیں اپنے ذہن میں، جمع مکسر باقی سارے آپ اس وزن پر پہچان لیں گے، ایک ایک پکی کر لیں، اس کو یاد کر لیں زبانی۔ اس کے بعد فوائل، فوائد، قواعد، عوامل، شواہد، فواحش، یہ بھی سارے اردو میں ہمارے لیے مانوس ہیں۔ اس کے بعد فعائل، صغائر، کبائر، خبائث، خزائن، عقائد، صحائف۔ اچھا ان میں ایک بات آپ نوٹ کر رہے ہیں، اب جو آ رہے ہیں یہ سب کے سب غیر منصرف ہیں، جہاں سنگل پیش بولی جا رہی ہو تو آپ سمجھ لائیں کہ وہ غیر منصرف ہے۔ فوائل، فواعل عین کے ساتھ، قواعد، عوامل، شواہد، فواحش۔ اس کے بعد فعائل حمزہ کے ساتھ، صغائر، کبائر، قبائث، خزائن، عقائد، صحائف۔ اچھا کیونکہ یہ الفاظ سارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جمع ہے، تو جب بھی اس وزن پر کوئی نیا لفظ آئے تو پھر آپ کو پہچان جو ہے وہ اس کی ہو جانی چاہیے، یہ آپ کو پریکٹس سے ہوگی۔ اس کے بعد یہ مفاعل، مساجد، مدارس، مذاہب، منازل، مناظر، یہ بھی سب اردو میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فعلا، مردا، موتا، سرعا، قتلا، یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتے۔ چلیے آگے چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، یہ ترا کیا ہے؟ یرا، ترا، ارا، نرا۔ تو یوم تری المؤمنین کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہے، یوم تری المؤمنین، جب تم مومنوں کو دیکھو گے، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، دوڑے گا، یسا دوڑنا، دوڑے گا، نورہم، وعلیکم السلام، بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے سامنے اور ان کے دانے ہاتھ، بشراکم الیوم جنات، اور ان سے کہا جائے گا آج تمہارے لیے بشارتیں ہیں۔ بشارت ہے کس چیز کی؟ بشارت ہے جناتن، باغات کی، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا۔ اب یہ خالدینہ یہ کون سا ہے؟ اعراب کیا ہے؟ نصب ہے، تو پھر کیا ترجمہ ہوگا یہاں پر؟ خالدین فیہا۔ اب یہ ان مفعولات میں سے لائیں گے نا، مفعول فی ہے، مفعول حال ہے، مفعول منہو ہے، اور کیا ہے؟ کون سا مفعول ہوگا یہ؟ وہ تو جناتن ہو گیا، حالت نصب میں نہیں ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، ہاں وہ خبر ہو گئی، حال بھی ہو سکتا ہے اور ان آرڈر ٹو لیو ان فار ایور بھی ہو سکتا ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش ان میں رہنے کے لیے، یا
ہمیشہ ہمیش اس میں رہتے ہوئے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی. یوم یقول المنافقون والمنافقات، یہ بڑا اہم حصہ آ گیا. جس دن، یہ بتایا تھا نا الیوم ٹوڈے، یوم وہ دن کہ جو یہ ظرف کے طور پہ آتا ہے بھائی، اور یوم دن یہ اس دن. یوم دن وہ دن، یقول المنافقون والمنافقات، یا اس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے. جب سچویشن کیا ہے کہ کوئی ایسی تاریک جگہ ہے گزر کا جنت میں جانا ہے، جس کو عام طور پر پولیس رات کہتے ہیں نا. یہ لفظ قرآن مجید کا نہیں ہے، پے آ گئی تو پولیس رات تو عربی کا لفظ ہے ہی نہیں. تو کوئی ایسی چیز ہے جو یہاں پر ہے کہ اندھیرا ہے اور پرخطر راستہ ہے. ایمان والوں کو 2 لائٹ بینز کی ملیں گی جو اس کو ہائی لائٹ کرتی ہوئی ان کو گزار لیں گی. اب چونکہ وہ فوکس لائٹ ہے لہذا پیچھے والوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا. وہ کیا کہیں گے؟ انظرونا، ہمارا بھی انتظار کرو. نقتبس من نورکم، قبض کہتے ہیں چنگاری کو، اقتباس چنگاری حاصل کرنا. شعاع مرمرانے کہ ہمارا بھی انتظار کرو کہ ہم بھی تمہاری روشنی میں سے کوئی شعاع حاصل کر لیں، کوئی چنگاری حاصل کر لیں. جیسے اندھیرے کی جگہ ہو تو ایک دم بجلی چلی جائے اور یہاں اندھیرا ہو، اور میں جو ہے وہ اپنا موبائل نکالوں اور بھاگ کر نکل جاؤں، تو آپ کیا کہیں گے مجھے؟ ڈاکٹر صاحب تھوڑا بھی انتظار کر لو. ٹھیک ہے نا؟ بالکل وہی سین ہے. جب تک آپ قرآن مجید کے جو بیانات ہیں، جو حالات و واقعات ہیں، ان کو آپ سچویشن میں نہیں جائیں گے تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا. انظرونا نقتبس من نورکم، کہ ہم بھی تمہارے نور سے کوئی شعاع حاصل کر لیں. قیل ارجعوا، وہ نہیں جواب دیں گے. قیل کہا جائے گا، آواز آئے گی، ارجعوا وراءکم، رجا یرجعو. ٹھیک ہے جی؟ تو کیا فعل امر کیا بن گیا؟ ارجع، 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 ارجعو. ارجعوا وراءکم، دوڑ جاؤ پیچھے کی طرف. فالتمسوا نورا، التماس کیا ہے؟ حاصل کرنا. لم سے باب افتعال التماس، اور حاصل کر کے لاؤ، تلاش کر کے لاؤ، نورن، روشنی. یہ یہاں نہ بکتی ہے نہ بٹتی ہے. چلے جاؤ پیچھے کی طرف، یہ تو دنیا سے لائی جاتی ہے. ایمان والے تو دنیا سے لے کے آئے تھے روشنی، ایمان اور انفاق کی روشنی. ایمان کی بیم سامنے اور انفاق کی دائیں ہاتھ کا اشارہ نا خرچ کرنے کے لیے، تو وہ دائیں طرف سے. فالتمسوا نورا، تو روشنی ڈھونڈ کے لاؤ، تلاش کر کے لاؤ. فضرب بینہم بسور لہ باب، تو ان کے درمیان ایک فصیل حائل کر دی جائے گی. سور فصیل، یہ صورتوں کو بھی اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن مجید کے شعر ہیں، یعنی ایک شعر دوسرے سے جدا کیا ہوا ہے. کس سے؟ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر. فضرب بینہم بسور، ان کے درمیان ایک دیوار حائل کی جائے گی، فصیل حائل کی جائے گی. لہو باب، جس کا ایک دروازہ ہے. باطنہ فی الرحمہ، اس کے اندر کی طرف رحمت ہے. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کی جو بیرونی جانب ہے اس طرف عذاب یعنی اذیت ہے. ینادونہم، اب یہ دروازہ بتایا تھا، اس میں سے کنورسیشن ہوگی. ینادونہم، اب منافقین ان کو پکاریں گے ایمان والوں کو، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ تم دنیا میں تو بڑے مروت والے ہوا کرتے تھے اور آج تم بڑے خود سر نظر آ رہے ہو. الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کٹھے رہتے تھے، کٹھے نماز پڑھتے تھے، ہماری رشتہ داریاں تھیں، دوستیاں تھیں. قالوا بلا، اب وہ جو جواب دیں گے اہل ایمان وہ ہے بڑا زبردست. ولا یس، بلا کیوں نہیں، بلاکنکم فتنتم انفسکم. فتنا یفتنو، فتنا، فتنا، فتنو، فتنت، فتنتا، فتنہ، فتنہ، فتنتما، فتنتم. یہ دیکھیں، ولکنکم فتنتم انفسکم.
اصل میں تم نے لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر لیا. یعنی مال اور اولاد آزمائش تو ہے ہی، لیکن اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لینے کا مراد کیا ہے کہ تم نے مال و اولاد کی محبت کو اپنے اوپر سوار کر لیا. جب یعنی مال و اولاد کی فطری محبت ہے دونوں کے ساتھ انسان کی، لیکن اگر یہ سوار نہ کرے انسان اپنے اوپر تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے ہوتے تھے اور بڑی یعنی خوش موڈ کے اندر اور پیار محبت کے انداز میں اچانک اذان ہوتی تھی اور ایسے چھوڑ کے چلے جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں. یعنی اولاد سے، بیوی بچوں سے، مال سے محبت ہو، کوئی گناہ نہیں، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار آئے تو اس کو چھوڑ دو. منافقین کا اصل معاملہ کیا ہے کہ ان کے لیے اصل سب سے بڑی پرابلم کیا تھی کہ اللہ کے راستے میں جان مال کھپانا ان کو بھاری گزرتا تھا. تو وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ. تربص کیا ہے؟ فارسی میں ترجمہ گو مگو، لیکن فارسی بھی ہمیں نہیں آتی، لہذا انگریزی کا ترجمہ اسٹیٹ آف انڈیسیژن. انڈیسیژن فیصلہ نہیں کر پاتا. کعبہ میرے آگے ہے، کلیسا میرے پیچھے، ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر. ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، یعنی دل کرتا بھی ہے، یہ تربص ہے کہ مسجد گئے، واز سنیا مولوی صاحب دا بڑا دل کیتا یار بندے بن جائیے ہوں تو گھر پہنچ جاؤ پھر اس تھان سے آ گئے. یہ کیا ہے؟ بیک اینڈ فورتھ، یہ تربص ہے. گو مگو. ٹھیک ہے جی. تیسری سٹیج کیا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو اس سٹیج سے نہیں نکالتا اور اسی روش کو برقرار رکھتا ہے اور دنیا کو ترجیح دیتا رہتا ہے آخرت پر، تو پھر وَارْتَبْتُمْ. ارتیاب کیا ہے؟ شک میں پڑ جانا. وَارْتَبْتُمْ، پھر تم شک میں پڑ گئے. یعنی دین کے بنیادی حقائق میں شک پڑے، پتہ نہیں یار اللہ میاں ہے بھی صحیح کہ نہیں، پتہ نہیں آخرت ہے بھی صحیح کہ نہیں. اس مسلمان ہونے کے باوجود یہ ہمارا اکثر و بیشتر حال یہی ہے کہ دل میں شکوک و شبہات ہے. خاص طور پر ہمارا جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے بالکل نہیں مانتا ان چیزوں. مجبوری یہ ہے کہ وہ کاوڑ لوگ ہوتے ہیں، دلیر نہیں ہوتے، با ہمت نہیں ہوتے، حق بات کھل کر کہہ نہیں سکتے، یہی ان کی اصل بیماری ہوتی ہے. لیکن آپ ان سے بالکل پرائیویٹ ان کانفیڈنس پوچھیں، جب ان کو یہ اندیشہ نہ ہو کہ آپ کسی کو بتا دیں گے یا جلوس نکلوا دیں گے ان کے خلاف، تو مان جائیں گے کہ ہمیں فراڈی ہے مولوی نے بتایا. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ. اور تمہیں دھوکہ دیا الامانی، وشفل تھنکنگ، جھوٹی تمناؤں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے، اب کوئی فکر کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اب وہ حدیث جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کتنی عام ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اور پھر جبرائیل نے آ کر خوشخبری دے دی کہ یہ امت ساری بخشی جائے گی. کتنی خوشی سے سب لوگ اس کو ایک دوسرے کو فارورڈ کر رہے ہیں کہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. رمضان آ رہا ہے تو تن مولویوں نے ڈرانا ہے جی، تم پکے رہو اپنے کام پہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکہ دیا اللہ کے بارے میں، حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا یعنی موت آ گئی. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکہ دیا دھوکے باز نے. فالیوم، یہ کیا ہے؟ فالیوم، تو کیا ہو گیا؟ 10 ٹوڈے. فالیوم 10، فا 10، دیرفور الیوم ٹوڈے لا یوخذ منکم. یہ یوخذ کیا ہے؟ اخذ یاخذ اور اخذ یوخذ، یہ نوٹ کیجئے، مجہول آ گیا. فالیوم لا یوخذ، لہذا آج نہیں لیا جائے گا منکم فدیتن، تم سے کوئی فدیہ، کوئی کمپنسیشن، ولا من الذین کفروا، اور نہ ہی کافروں سے. یعنی منافقین کا انجام جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہو گیا نا. یہ اس حدیث میں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم قیامت کے دن کرتوتے تو ہماری ساری کردار تو یہی ہے جو بھی یہاں ہے. اگر ہم مسلمانوں میں لیبل ہی نہ ہوئے، ہم لیبل ہو گئے منافق،
تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہتا، اس لیے کہ ہمارا کردار جو ہے وہ تو اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے. فَالْيَوْمَ، لہذا آج، لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا، تم سے اور نہ ہی کافروں سے کوئی فدیہ وصول کیا جائے گا. مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. ہی مولاکم، وہی تمہاری دوست ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. مصیر کہتے ہیں اینڈ کو. اس کے بعد یعنی یہاں تک ڈسکرپشن تھی نفاق اور اس کا انجام. اب جو 4 آیات آ رہی ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اب اگر جیسے سورہ منافقون میں ہم نے دیکھا تھا نا، پہلے رکوع میں ڈسکرپشن تھی اور دوسرے رکوع میں کیا تھا؟ ریمیڈی، علاج، بچاؤ. اب یہاں کیا ہے کہ اگر تم محسوس کرے کوئی شخص کہ بھئی میں تھا گیا ادھر. اب اس میں بھی دو ہیں. ایک جو نیگیٹو سوچ کیا ہے کہ جس نے فیصلہ کیا ہوتا ہے نا کھانا، اس کو بہانے کئی ہوتے ہیں، سب بہانے ہوتے ہیں کہ چلو ستیہ ناز تو ہو ہی گیا، پھر سوا ستیہ ناز سے نہیں. جس کو بھی واقعتاً آخرت کا یقین ہوگا وہ تو ہاتھ پاؤں مارے گا کہ نہیں مارے گا. تو یہ آگے پڑھیں، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا نہیں آیا للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، وہ وقت ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ جھک جائیں. خاشین یا مادہ ہو، خشیت اس کی معنی ہے ڈر. خاشین این جھک جانا. خاشیتاً ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت قرآن جو اللہ برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سینے، اس کے سننے کے لیے ان کے دل نرم ہو جائیں. یہ تخشع کیا ہو گیا؟ جھک جانا، نرم ہو جانا. یہاں نرم ترجمہ کیا انہوں نے، اصل میں کیا ہے؟ دل کا جھک جانا. خشوع اسی سے ہے، خشیت دوسرا ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ خشیت الاسواق ہے، وہ ڈرنا ہے. ہاں جی. ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے. وما نزل من الحق، اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا یعنی قرآن مجید. اللہ کی یاد کے لیے نرمی. بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ اگر کوئی شخص اپنے دل میں اللہ کی یاد کو سمائے گا تو اس میں تو نفاق پیدا نہیں ہوتا. پریونشن یہ تھی نا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. ستیہ ناز تو وہی وہاں سے تھا. اب کیا ہے؟ اللہ کی یاد میں دل نہیں لگتا. گانے سنن ساری رات سن دے رہو کچھ نہیں ہوتا، گپا مار دے رہو کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. لیکن قرآن مجید سننے میں اکتاہٹ ہوتی ہے، یار اور کچھ لا، یار اور کچھ لا. یہ ہے نا کہ انسان کے طبیعت میں قرآن مجید سے اور اللہ کی یاد سے اکتاہٹ ہو جاتی. اب اس کو واپس کیسے لانا ہے؟ اب پہلے سوال کیا جا رہا ہے کیا ایمان والوں کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور قرآن مجید کے لیے نرم ہو جائیں، مائل ہو جائیں، یعنی اس کے سامنے جھکیں، اکڑیں نہ اس کے سامنے. ولا یکونوا، اور نہ ہو جائیں وہ کالذین اوتوا الکتاب من قبل، ان کی طرح جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی. فطال علیہم الامد، پھر ان پر کچھ وقت بیت گیا. فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک وفد آیا باہر سے، اور وفد کو دعوت جو بھی دی جاتی تھی قرآن مجید کے ذریعے سے دی جاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قرآن مجید کی آیات سنائی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو حضرت ابوبکر نے کہا ہاکذا کنا، ہم بھی ایسے ہی ہوتے تھے. ولیکن قست القلوب، لیکن پھر دل سخت. یعنی جب شروع میں انسان کوئی دین کی بات سنتا ہے نا تو رکت آ رہی ہوتی ہے. وہی بیان آپ 2-3 دفعہ سنیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں، پھر انسان کا دل اس کی طرف اس کو رسپونڈ نہیں کرتا. تو تم بھی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن پر کتاب دی گئی تھی اور جب کچھ وقت بیت گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے. تو پھر تورات سننے پر، انجیل سننے پر ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. جیسے اب ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی اثر ہوتا ہے ہم پر؟
عیسائی اپنی ہر اتوار کی سروس میں 10 کمانڈمنٹ سنتے ہیں، کو اثر ہوتا ہے ان کا؟ پہاڑی کا واز سنتے ہیں، کیا کیا خوبصورت واز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن بس سنتے ہیں اور پھر اللہ اللہ خیر صلی۔ نہیں وہی ہے نا، کس لیے ہے کہ یاد دہانی کے لیے، یعنی اگر ہم دل ہمارا زندہ ہوگا تو یہ اثر ہوگا، اگر دل مر گیا ہوگا تو اثر نہیں ہوگا۔ دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ ضرب سمجھتے ہیں نا، یہ صوفیہ کا طریقہ کار تھا کہ وہ مراقبے میں لے جا کے پھر زور سے کہتے اللہ، ضرب لگاتے تھے، تو اگر دل مائل ہوتا تھا تو وہ ضرب جو ہے وہ دل میں اثر کرتی تھی، اور اگر پھر انسان کا دل مائل نہ ہو تو پھر وہ ضربیں شربیں اثر نہیں کرتی، قرآن مجید کی آیات اثر نہیں کرتی، ورنہ قرآن مجید کی آیات واقعتاً انسان غور سے پڑھ رہا ہو کھلے دل کے ساتھ، دل کو بند نہ کیا ہوا، تو پھر قرآن مجید کی آیات انسان پر رقت طاری کرتی ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، اب انکریج کیا جا رہا ہے کہ مایوس نہ ہونا، اعلموا یاد رکھو، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ اللہ تعالی زمین کو مر جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ ایک بیرن لینڈ تو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے نا، کیسے زندہ ہوتی ہے؟ 2 کام ہوتے ہیں، ایک اس کے نیچے اس کی جو سختی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کہ وہ پانی ایبزارب کر سکے، جو ہارڈ لینڈ بیرن لینڈ ہوتی ہے اس پہ پانی جذب نہیں ہوتا، رڑ جاتا، جتنی مرضی بارش ہو جائے فرق نہیں پڑتا، لیکن جب وہی اسی میں کسان ہل چلا دیتا ہے اب کیا ہے، پانی ایبزارب ہوتا ہے۔ تو پہلے کیا ہے، ان اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، بینا یبین باب تفعیل سے تبیین، واضح کرنا، قد بینا ہم نے واضح کر دیا ہے تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تعقلون تاکہ تمہیں سمجھ آئے، تاکہ تم سینسیبل ہو جاؤ۔ ان المصدقین والمصدقات، اب دل کا حل کیا ہے؟ صدقہ۔ مال کی محبت نے تمہارے دل کو سخت کیا تھا، تو مال کے صدقے کا حل چلاؤ اس دل میں تاکہ دل نرم ہو جائے۔ ان المصدقین والمصدقات، یہ مصدقین کیا ہے سمجھیں، سوچیں کیا ہوگا، یہ باب تفاعل، یہ باب افتعال اور باب تفاعل اور باب تفاعل ان کا ایک تھا نا چکر، کہ جب ان میں صاد آئے، سین آئے، طا آئے اور واو آئے تو یہ کیا ہوتا ہے، حرف مادہ کبھی تے سے بدل جاتا ہے، کبھی تے حرف مادہ سے بدل جاتی ہے، کبھی حرف مادہ تے سے بدلتا ہے اور آگے صاد ہوتا ہے یا طا ہوتا ہے تو کیا ہے وہ پھر طا سے بدل جاتا ہے۔ نہیں تفاعل میں بھی ایسا ہو جاتا ہے اور افتعال اس میں تفاعل میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن افتعال میں بہت زیادہ ہے۔ وہ یہاں پر اصل میں کیا ہے، متصدقین، تصدقہ یتصدق، متصدقن، اور پھر کیا ہو گیا، مصدقن، متصدقین والمتصدقات، تو مصدقین مصدقات، وہ بھی آیا ہے، یہ بھی ہے، متطہرین بھی آیا ہے وضو کی دعا میں، اور متطہرین بھی آیا ہے قرآن مجید میں، متطہرین بھی آیا ہے، شاید دونوں بھی آ جاتے ہیں۔ نہیں باب تفاعل ہے، بس یہ پڑھنے کی آسانی کے لیے، یہ ساری جتنی بھی چینجز کرتے ہیں نا وہ پڑھنے کی آسانی کے لیے۔ ہاں متصدقین میں ذرا تھوڑا لمبا پڑا، مصدقین سوکھا ہو گیا، متزملین، متدثرین مشکل ہے کہ نہیں، تو مدثرین، مزملین۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، يُضَاعَفُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ملٹی پلائی کر دے گا اس کو ان کے لیے، ٹھیک ہے، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے عزت والا اجر ہوگا۔ یعنی کسی کو دینے کے 2 طریقے ہیں نا، ایک طریقہ کیا ہے، لے پڑھ، یہ کیا ہے، یہ بے عزتی سے دینا ہے، اور ایک کیا ہے، اس کو اسٹیج پہ بلا کر عزت کے ساتھ اس کا نام پکار کر اسے دینا۔ تو اجر کریم قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، سمجھیں کہ یہ کریم کیا ہے، عزت کے ساتھ دینا۔
اس کے بعد یعنی یہ حل چل گیا، دل میں حل چل گیا انفاق اور صدقہ و خیرات کا، دل نرم ہو گیا، اب اس پر بارش کرو ذکر الہی ایمان کی، اب ایمان کا بیج ڈالو گے تو وہ برابر ہوگا۔ تو کیا ہے؟ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس پہ رسول پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، منعم علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ کون سی کیٹیگریز ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب انبیاء جو ہیں وہ تو وہابی منصب ہے، کوئی اپنے ایفرٹ سے نہیں بن سکتا نبی، اور باقی جو دو ہیں ان میں صدیقین اور شہداء ٹاپ پر ہیں۔ یہ نیچر کا فرق ہے، صدیقین ذرا جو انورڈ زیادہ ہوتے ہیں اور ایکسٹروورٹ جو زیادہ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی رائے یہ تھی کہ ڈاکٹر سارا احمد صاحب رحمہ اللہ کی کہ وہ شہداء میں کی کیٹیگری میں جاتے ہیں۔ تو اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ اگر آج میں محسوس کرتا ہوں یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں نفاق نے ڈیرا ڈال دیا ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیوریبل ڈیزیز ہے۔ لہذا دل میں حل چلاؤ صدقہ و خیرات اور انفاق کا، اور پھر اس پر ایمان کی بارش کرو۔ یو کین گو ایز ہائی ایز صدیقین اینڈ شہداء، یہ سینس ہے۔ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کی روشنی بھی، وہ روشنی جس کا پہلے ذکر ہوا تھا۔ قرآن مجید سے وہ پہلے بتا دیا نا کہ اللہ کی یاد کے لیے اور قرآن مجید کے لیے نرم ہو جائیں، اس کی تلاوت کرو تو دل میں ایمان پیدا ہو جائے گا۔ یا کوئی اور یعنی کوئی دین کی باتیں، ذکر اللہ کا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایمان پیدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو فرام اینی سورس یو ٹرائی ٹو گیٹ اٹ، یس۔ وہ پہلے جس کو سننے کو جی نہیں چاہتا تھا، جس سے اکتاہٹ ہوتی تھی، اب تم اس کو سنتے رہو گے اور اپنے دل کو ایمان کے نور سے منور کرتے رہو۔ یعنی ایمان جو ہے یہ 100% ایبسٹریکٹ چیز ہے، کوئی ٹینجیبل فزیکل ریالٹی نہیں ہے، ماننی چاہیے۔ یو کین فیل اٹ، یس۔ والذین کذبوا بآیاتنا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا۔ وہی بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں بھی آپ مستقبل میں ترجمہ کر سکتے ہیں ماضی کا، اور وہ لوگ کہ جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے ہیں۔ اس کے بعد ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یاد رکھو دنیا کی زندگی کھیل تماشا، زیب و زینت، ایک دوسرے پر فخر کرنا، اور مال و اولاد میں کثرت حاصل کرنا ہے۔ جس سٹیجز ہیں 5 انسان کی، پہلی سٹیج جسٹ پلے، اس میں وہ خام خان جو جدید سائیکالوجسٹ ہیں وہ اپنی پھورتے رہتے ہیں، پھورنے کے سوا اور کچھ نہیں اس کی حیثیت، کہ بچہ بارہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ وہ پی ڈی پی پر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ خاکہ دکھایا کرتے تھے کہ 2 بچے آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کا قمیض پھاڑ دیا، وہ روتا ہوا گھر آیا، اس کی ماں اس سے گھر چلی گئی، ماؤں نے لڑنا شروع کر دیا، ادھر سے باپ آ گئے، ان کی بھی لڑائی ہو۔ ان دا مین ٹائم دونوں بچے ایک ہی سائیکل پر بیٹھ کر ہنستے ہنستے جا رہے ہیں۔ یہی بچہ جب کالج میں جاتا ہے، 16 سال کا 18 سال کا ہو گیا، تو اب مارا کیا؟ کسی نے صرف ٹونٹ کیا، اب اس کو یہ بات بھول نہیں رہی، پیچو بل کھاتا ہوا آئے گا، اور اب اپنے اس غم کو بھلانے کے لیے کوئی فن، کسی فن کا سہارا لے گا، انجوائمنٹ کا کوئی ذریعہ نکالے گا جس سے اس کو یہ بات بھول جائے۔ تیز میوزک سنے گا، مووی دیکھے گا، ٹھیک ہے جی، یا کوئی ڈرگ لے گا۔ اب یہ ساری کیا ہے؟ مختلف چیزیں، وہ کیا ہے؟ غافل ہونے کے لیے۔ لہو کہتے ہیں غفلت کو۔ الہا کیا ہے؟ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا مال کی کثرت نے۔ تو لہون یعنی دنیاوی زندگی کھیل اور غفلت، و زینتن اور زیب و زینت ہے۔ یہ پھر یعنی یہ پہلی سٹیج یوں سمجھیے کہ 16-17 سال سے شروع ہو کر یہ 25 سال تک جائے گی،
اور پھر 25 سے 35 تک ایک دوسری سٹیج ہے کہ جس میں انسان تعلیم مکمل کر لیتا ہے اور جاب میں چلا جاتا ہے. اب جب وہ پڑھ رہا ہے، کسی لڑکیوں کے ہاسٹل تو میں نے کبھی جا کے نہیں دیکھا اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال لڑکوں کے ہاسٹل تو دیکھے ہیں ہم نے، یعنی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے کم جو ہے وہ ہاسٹلائٹ کا کمرہ نہیں ہوتا. اور یہ جو دوسری سٹیج ہے لو والی، اس میں پھٹی ہوئی اور پرانی اور میلی جین پہن کے مزہ آ رہا ہے، اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ زیادہ مزہ آ رہا ہے. یہی جب جاب میں چلا جاتا ہے، اب یہ زینت کی سٹیج شروع ہو گئی. اب گھر سے نکلتے ہوئے 3 اینگل سے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہے. وہی آدمی 3 پیس سوٹ پہن کے 3 اینگل سے اپنے آپ کو مرر میں دیکھتا ہے. یہ زینت کی سٹیج. اور ذرا گھر جو ہے وہ صاف نہ ہو تو بیوی کو، نوکر کو ڈانٹ دیتا ہے، کیا گند مچایا ہوا ہے تم نے. حالانکہ کل تک وہ ہاسٹل میں کیا کرتا تھا. اچھا، اب اگلی سٹیج یعنی لیٹ 30s سے لیٹ 40s، یعنی کوئی جو ہے 45 پہ آ جاتی ہے سٹیج، اس کی کوئی 50 تک چلا جائے گا، یعنی کچھ پلس مائنس ہوگا. یہ سٹیج یہ تفاخر کی سٹیج ہے، ہر شخص اس میں سے گزرتا ہے. ڈاکٹر ہے تو وہ سمجھے گا کہ میرے جیسا ڈائگنوسس کوئی نہیں کر سکتا، سرجن ہے تو وہ سمجھے گا میرے جیسے سرجری کوئی نہیں کر سکتا، لیکچرر ہے تو وہ سمجھے گا میرے جیسا لیکچر کوئی نہیں دے سکتا، وکیل ہے تو سمجھے گا میری جیسی بحث کوئی نہیں کر سکتا، جج ہے تو وہ سمجھے گا میرے جیسے ججمنٹ کوئی نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کوئی جہاں بھی ہوگا وہ اپنے آپ کو ایکسلنٹ سمجھے گا. یہ تفاخر کی سٹیج ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنا. سو مچ سو کہ جس کی دنیا میں کوئی پذیرائی نہ ہو وہ بھی سمجھتا ہے کہ آدمی تو میں بڑا کام کا تھا، لیکن لوگوں نے اس ہیرے کی کوئی قدر نہیں کی. یہ تفاخر. قرآن مجید کی ایک بات جو ہے وہ کیا بات ہے، اس عورت کے ساتھ ضروری نہیں ہے، یعنی کوئی پروف چاہیے نا، یعنی یا تو ہم میں سے کوئی گزرا ہو یعنی عورت کی سٹیج میں سے، پھر تو وہ اپریشیٹ کر سکتا ہے. قرآن مجید کی جو بہت سی باتیں ہیں، میں بلکہ کہا بھی کرتا ہوں کہ میری معذرت ہے اس بات سے کہ میں آپ کو ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتا خواتین کو کہ قرآن مجید نے اس کا کہاں کہاں کیسے کیسے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ آئی ہیو نیور بین ون. تو مجھے کیونکہ تجربہ نہیں ہے لہذا میں اس کو فیل نہیں کر سکتا. یہ سٹیجز ہم اس میں سے گزرے ہوئے ہیں، لہذا جب قرآن مجید پڑھتا ہے انسان او یس او یس او یس. ہاں، آخری کیا ہے؟ تکاثر فی الاموال والاولاد. یعنی جب وہ اب ڈکلائن کی طرف چلا جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے میں او نہیں رہا، اب وہ اپنے بچوں کے تذکرے پھر پوتوں کے تذکرے کرتا رہتا ہے کہ میرا جی ماشاءاللہ بڑا بچہ جڑا ہے وہ ڈاکٹر بن گیا، چھوٹا جڑا ہے وہ انجینئرنگ دے فائنل ایئر چ، اور تیسرا سی ایس ایس تیاری کر لے انشاءاللہ وہ بھی بس سی ایس ایس کر ہی لے گا پاس، وغیرہ وغیرہ. پھر پوتوں کے ذکر شروع ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن مجید کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ 16 آنے صحیح. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، بالکل بارش کی طرح کہ اعجب الکفار نباتہ. اعجب باب افعال آ گیا، جو امیز کرتی ہے کفارہ کسانوں کو. کفر کے معنی چھپانا، اور کفار کسانوں کو کہا ہے قرآن مجید نے جو بیج کو مٹی میں چھپاتے ہیں. کہ اعجب الکفار نباتہ، کہ اس کی کھیتی، اس کے نتیجے میں، بارش کے نتیجے میں جو کھیتی اگتی ہے وہ امیز کرتی ہے کسانوں کو. ثم یہیج، اور پھر وہ خوب زور پکڑتی ہے. فتراہ مصرا، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ پیلی پڑ گئی. ثم یکون حطاما، اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. بالکل انسان بھی ایسا ہی، یعنی ایک بچے کی حیثیت سے چھوٹی سی کومپل نکلی اور پھر جوان ہوئی، پھل پھول لائی، اور پھر اس کے بعد زرد پڑ گئی، بڑھاپا آ گیا، اور پھر مٹی میں مل کے واپس مٹی ہو گئی. وفی الآخرۃ، یہ تو سب انسان گزریں گے اس کامنلی اس سٹیج میں سے، ان سٹیجز میں سے. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ either of the two. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. اور آخرت میں یا شدید عذاب سے پالا پڑے گا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا اعلان کیا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا میں تم سے راضی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں نے شامل فرمائے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
اور دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا ایک سامان ہے. دنیاوی زندگی نہیں ہے الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان. ابھی دیکھیے یہ غرور آ گیا. آیت نمبر 14 میں کیا تھا؟ غرور، وہ تھا دھوکے باز. یہ ہے غرور، دھوکا. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، یعنی دنیا میں مقابلہ بازی تو ہو ہی رہی ہے، تفاخر ہو رہا ہے، تکاثر ہو رہا ہے، تو مقابلے بازیاں کرنی ہی ہیں، دوڑ لگانی ہی ہے، کمپیٹ کرنا ہی ہے. تو پھر کس کے لیے کمپیٹ کرو؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. کمپیٹ کرو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، یا ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہے گا مہربانی کرے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے، بڑی عنایت کرنے والا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. اب آخرت میں جنت تو ملے گی ہی ملے گی اہل ایمان کو، لیکن اگر انسان کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہوگا تو دنیا میں جنت ملے گی. وہ جنت کیا ہے؟ نو وری. وہ کیسے ہوگا؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا. نہیں آتی کوئی مصیبت، نہیں پیش آتا کوئی واقعہ زمین پر یا تمہارے دلوں میں، مگر وہ کہ وہ ان بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں. ان ذالک علی اللہ یسیر، ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. دیکھیے آپ گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دم ٹھک کی آواز آئی جیسے کوئی برتن ٹوٹا ہے. اب نے کہا کی ہویا؟ آپ کی اہلیہ نے کہا کہ جی وہ پرانا برتن تھا، خود پھینکا ہے. ختم ہو گئی بات. جب ہم اس دنیا کو حادثہ سمجھیں گے تو پریشانی ہوگی، پلس بھی ہوگا مائنس بھی ہوگا. کیوں؟ احتیاط کیتی ہوندی اے کیتا ہوندا او کیتا ہوندا. یعنی کسی کا بیٹا فوت ہو گئے، وہ حساب کتاب ہی لگاتا رہتا ہے، اوئے میں انہوں موٹر سائیکل لے کے نہ دیتی ہوں، اج جو بیماری ہو گیا ہوندا کالج گیا ہی نہ ہوندا، اج اے نہ ہو گیا ہوندا، یعنی سارے اف لگاتا رہتا ہے. اف سیدھی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے ہی لکھا ہوا تھا اور یہ ہونا ہی تھا. ڈاکٹر سلیم فضل ہے تارو، ڈینٹل سرجن تھے، بڑے سینئر. ڈاکٹر سارف صاحب کی کلاس فیلو تھے ایف ایس سی کے. وہ بڑے جولی آدمی بظاہر وہ، لیکن جولی آدمی جتنے بھی ہوتے ہیں نا اندر سے دکھی ہوتے ہیں، بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. ان کا بیٹا جوان این سول اسپتال کے سامنے واک ہوا تھا، پیٹرول پمپ ہوا کرتا تھا ایک، تیز موٹر سائیکل پہ گزرا تھا تو اسے بس نکلی ڈیزل لے کے، ہیڈ اینڈ کولیجن ہو گیا اور سول اسپتال کے سامنے اندر جاتے جاتے پتہ ہوا کہ ہی ہیڈ پاسڈ اوے. اچھا اب وہ بظاہر بڑے جولی آدمی تھے. اب ہم جنازے پہ گئے تو ہم سے انہوں نے مذاق کیا شو کرنے کے لیے کہ میں بڑا اسٹرانگ نفس کا مالک ہوں، لیکن دل میں تو دکھ تھا. اگلے دن قبرستان میں جا کے روتے رہے، گھر آ کے اس کی موٹر سائیکل دیکھ کے روتے، ان تو خراش بھی نہیں آئی، ان تو جریٹ بھی نہیں آئی. دوسرے دن تیسرے دن ان کی اہلیہ نے ان کو کہا کہ اللہ تسی نشکرے بڑے ہو، ڈاکٹر صاحب تسی نشکرے بڑے ہو، اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے تسی؟ اللہ تعالیٰ نے سانوں کھڈونا دیتا کھیڈن واسطے 17 سال، جے نہ دینا تو کی کر لینا. اس پر انہیں سکون ملا اس بات پر کہ اس کی پیدائش کو ہم نے انجوائے کیا، اس کے ختنے کو، اس کے عقیقے کو، اس کے اسکول جانے کو، اس کے اسکول سے آنے کو، اس کی بسم اللہ کو، اس کے میٹرک پاس کرنے کو. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت نہ دیتا کیا کر لیتے ہم؟ تو اللہ تعالیٰ نے دیا، ایکسیڈنٹ سے نہیں آیا اور ایکسیڈنٹ سے نہیں گیا. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان بلیک اینڈ وائٹ ایسے ہی لکھا ہوا تھا. اب کیا ہوگا؟ کیوں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بڑا آسان ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ لِكَيْ لَا، دیکھیے وہ لام کئی آ گیا نا، تاسونا تاسو ہو گیا.
تاکہ تم مایوس نہ ہو جایا کرو علی ما فاتکم، جو تم سے چلا جائے، فوت ہو جائے، جو تم سے فوت ہو جائے، تم سے چلا جائے، تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ ہی اترایا کرو اس پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات اس لیے بتا رہا ہے کہ کچھ ملنے پر بہت خوش نہ ہو جایا کرو کہ کچھ ڈبنتے چھن جانتے مایوس نہ ہو جائے کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سی ان کو قبول کر لو، سکون آ گیا، دنیا میں جنت مل گئی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ پہ راضی، اللہ ان پہ راضی۔ جو آج بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سمجھتے ہوئے ان کے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہوگا تو پاویں اودیاں ہڈیاں توڑ دیو، پاویں اودی کھالو دیڑ دیو، پریشان نہیں ہوئے گا۔ لی کئی لاپ اپریشیٹ کریں ان الفاظ کو کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی اللہ یسیر لکئی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی اترانے اور شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ الذین یبخلون، وہ جو بخل سے کام لیتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں بھلا؟ سارا معاشرہ ہمارا۔ یعنی آپ کو کتنے مشورے ملتے ہوں گے کہ شام دے ٹائم کو کم کر لیا کرو، اور بڑی ذمہ داریاں تڑے تے۔ مطلب کہ یہ کہ اپنا وقت جڑا ہے وہ دین دے کم تے کیوں لا رہے ہو؟ تسی پیسہ دین تے لگاؤ، سارے خاندان تے سارے دوست تے سارا محلہ تانوں نصیحت کرنے واسطے آ جائے گا۔ اور کس چیز نصیحت ہے؟ بخل کی نصیحت۔ یبخلون ویامرون الناس بالبخل، خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کے مشورے دیتے ہیں۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ومن یتولی، اور جو کوئی منہ پھیرے فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور وہ حمد کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے بھیجے اپنے پیغمبر واضح نشانیاں دے کر، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری اور میزان عدل بھی، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی، پہلے انبیاء کرام صرف نصیحت ہی کرتے تھے نا، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا نا شریعت کا نفاذ اور قتال، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے لوہا بھی اتار دیا، جس کی امپلیمنٹیشن کہاں ہوئی، جس کا فائدہ کہاں ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آنورڈز۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا بھی اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں جنگ کی بڑی طاقت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، چمٹا بھی بنتا ہے، چھری بھی بنتی ہے، ٹھیک ہے، پلیٹ بھی بنتی ہے، توا بھی بنتا ہے۔ کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ جانے، مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ، کہ کون اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھا اور پیغمبر کو بھی نہیں دیکھا، صحابہ کرام نے پیغمبر کو دیکھا، لیکن ایمان تو پیغمبر کے اعتماد پر تھا نا، اللہ کو تو نہیں دیکھا انہوں نے، آخر کسی نے دیکھی نہیں، تو بن دیکھے ایمان۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی بالادست ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ باپ ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت ان کے خاندان سے باہر نہیں گئی، تو دونوں باپ ہیں، وہ ابو الانبیاء ہیں، وہ انسانیت کے دوسرے باپ ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت بھی رکھی، دونوں کی اولاد میں، اور کتاب بھی رکھی۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، بس ان کی اولاد میں سے ہدایت والے بھی ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے ان کے نقوش پا پر بھی پیغمبر بھیجے، وَقَفَّيْنَا بِعِیسَىٰ ابْنِ مریم، کہ یہ کفینا کیا ہے؟ یہ کافیہ کا لفظ نہیں، کافیہ اور ردیف آخر میں آنے والا، پیچھے آنے والا۔ وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے ان کے پیچھے بھیجے، کیا بھیجے؟ پیغمبر
اور ان کے پیچھے ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی، وجعلنا فی قلوبہم فی قلوب الذین اتبعوہ رافۃ ورحمۃ۔ اچھا، اب وہ دل کی نرمی تھے نا، تقاضا جس کا کیا تھا آیت نمبر 14-15 میں، کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جائیں؟ اب وہی، اور ہم نے عیسائیوں کے اندر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین تھے ان کے اندر رافت و رحمت رکھ دی۔ ان جنرل کرسچنز جو ہیں بڑے کائنڈ ہارٹڈ لوگ ہیں، یعنی انہی میں آپ کو بڑے بڑے یہ مدر ٹریسا ٹائپ چیزیں بہت ساری آپ کو مل جائیں گی، اور مسلمان اس میں ریلیٹیولی پیچھے ہیں، قرآن مجید بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اب کیا ہوا؟ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، البتہ رہبانیت ابتدعوہا، جس کی انہوں نے ابتدا کی، ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔ ایک تو یہ پڑھنے کا انداز ہے کیونکہ معانقہ ہے نا یہاں، دوسرا انداز کیا ہے؟ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، یہاں پر وقف کریں، ما كتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، ہم نے ان پر نہیں فرض کیا تھا مگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ انہوں نے رہبانیت خود اختیار کر لی، خود ہی اس کو ایجاد کر کے، لیکن انہوں نے اس کی رعایت نہ کی۔ یعنی اگر انہوں نے اپنے آپ کو شو کیا تھا کہ وہ دنیا دار نہیں ہیں، دے شوڈ ہیو پرووڈ۔ شو تو یہ کیا کہ ہم تجرد کی زندگی بسر کریں گے، شادی نہیں کریں گے، لیکن شادی نہ کی لیکن حرام خوری کر لی، یہ تو کیا ہو گئے؟ یہ مجرم ہو گئے۔ لیکن ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے بہرحال اس کی رعایت کی، اس کا کہا جا رہا ہے فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ، انہی کو توفیق ہوئی کہ جنہوں نے ایمان بھی قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان نصیب کیا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو ان میں سے جو ایمان لے آئے ہم نے ان کو ان کا اجر دیا، یعنی ہم ان کو ان کا اجر دیں گے۔ یعنی رہبانیت میں انہوں نے اپنی طرف سے بھی کوئی اگر چیز ایجاد کی تھی لیکن نیک نیت کسی کی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر انہیں دے گا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ اب آخری بات آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، یہ بڑی دلچسپ آیت ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گائیڈ ماننا، یہ ان پر ایمان ہے، کہ یہ سمجھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری رہنمائی نو انسانی کے لیے، اس پر اعتماد کرنا اور اس سے بیونڈ جانے کی کوشش۔ یہی کیا نا اوپر رہبانیت والوں نے، یہی کیا نا کہ اپنے آپ کو زیادہ سمارٹ بنا کر اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب حاصل کرنے کی کوشش کیا، نبی سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ لہذا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور رسول پر ایمان لاؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے تمہیں 2 حصے عطا فرمائے گا، وَیَجْعَل لَکُم نُورًا تَمْشُونَ بِہ، اور تمہیں ایک ایسا نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، وَیَغْفِرْ لَکُم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ عیسائیوں سے یہ غلطی ہوئی نا، انہیں اس ڈر سے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے انہوں نے دنیا ہی چھوڑ دی۔ نہیں، کوئی ماڑی موٹی ہو جائے گی معاف کر دیں گا، تم میرے رسول کے راستے کو اختیار کرو۔ بڑی خوبصورت آیت ہے یہ، ملا کے دیکھیں نا کہ رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں سے 2 حصے عطا فرمائے گا اور تمہیں ایک نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، وَیَغْفِرْ لَکُم، اور تمہیں معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لی اللہ یعلم، یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں، لی اللہ یعلم اہل الکتاب، کہ یہاں لام زائدہ ہے، تاکہ پتہ چل جائے اہل کتاب کو، اللہ یقدرون علی شیء، کہ وہ کسی بیس پر نہیں ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، ان کا خیال تھا نا اہل کتاب کا کہ ہم ٹھیکیدار ہیں نبوت اور رسالت کے، یہ آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گیا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ انہیں پتہ چل جائے اللہ یقدرون، کہ وہ نہیں قدرت رکھتے، علی شیء من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے فضل کا ٹھیکہ کسی کو نہیں دے دیا، اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ ہماری شاید میری آج آخری کلاس ہوگی، کیونکہ کل میں یہاں نہیں ہوں،
تو اسی پر ہم ختم کرتے ہیں، اور کلاس کے اختتام پر میں علامہ اقبال کے 2 اشعار سنایا کرتا ہوں، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، ساقی نامہ کے، کہ یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سی فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.